سوائے وجہ ناز کے کسی پر ناز کرنا اور بدن شرافت کے بزرگوں کی لاف مارنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ اگر تو کسی سے کوئی چیز طلب کرے تو اس میں تخفیف کو ملحوظ رکھے، اور جب وعدہ کرے تو اس کا خلاف ہرگز نہ کر۔ عہد اقرار کو پورا کرنا بہت اچھی خصلت ہے۔ اقوال میں درستی اور افعال میں سہولت و نرمی کو ملحوظ رکھنا اقبال کی دلیل ہے۔ ایفائے عہد بہترین خصلت اسلام ہے، اور قناعت کو لازم پکڑنا شرافت ہمت ہے۔ فرصت کے وقت کو ضائع کرنا بے وقوفی کے نشان اور حماقت کا عنوان ہے۔ ایسے عیوب و نقائص کو معلوم کرنا انسان کے کمال اور اس کے اعلیٰ درجے کی فضیلت کی علامت ہے۔ نہایت متلون و مزاج ہونا حکامت و بے وقوفی کی علامت ہے۔ آدمی کی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اپنے بھید ان لوگوں کو بتلائے جو ان کو محفوظ رکھیں۔ اچھے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ان کو شریروں کی خاطر داری اور مدارات کی ضرورت پیش آئے۔ دانش مندی کی علامت یہ ہے کہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اپنے سے چھوٹوں اور محتاط لوگوں کو ذلیل خیال نہ کرنا۔ جو کام اپنی طاقت و ہمت سے زیادہ ہو اسے شروع نہ کرنا۔ زبان کا دل سے اور قول کا فعل سے مخالف نہ ہونا۔ جو بات پوری اور ٹھیک طرح معلوم نہ ہو اس میں گفتگو نہ کرنا۔ عروج و اقبال کے وقت اپنے ضروری کاموں کو نہ چھوڑنا۔ جو آدمی سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے وہ معرض ذلت میں نہیں پڑتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک تیر چلانے کے بدلے ایک تیر چلانے والے کا تیر نشانہ پر لگے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک غائب اور دو راز وطن واپس آ جائے، بلکہ بہت سے لوگ تو مسافرت میں ہی مر جاتے ہیں۔ ناقص خیال کرتا ہے جو کامل ہو۔ غیر تمد آدمی کبھی زنا نہیں کرتا، اور شریف انسان کبھی فحاشی نہیں بکتا، اور حاسد لوگ نہایت بے چین رہتے ہیں۔ فلسفے کا مقصد زندگی کی تشریح کرنا نہیں بلکہ اسے بدلنا ہے۔ تھوڑا سا فلسفہ انسان کو دوہریت کی طرف لے جاتا ہے، لیکن فلسفے کی اتھا گہرائی سے مذہب کی طرف میل کر دیتی ہے۔ ہم ایسے فلسفی ہیں کہ ایک دوسرے کی بربادی میں اپنی خوشحالی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ کوئی فلسفہ ایسا نہیں گزرا جو دانت کے درد کو صبر سے برداشت کر سکے۔ کوئی علم اور فن ہو اسے حاصل کرنے کے لیے شعور و محنت درکار ہے۔ جن لوگوں نے نہ علم حاصل کیا اور نہ فن، وہ صرف نام کے انسان ہیں۔ جو فن روحانی آسودگی میں اضافہ نہیں کر سکتا وہ فن نہیں ہے۔ فنکار فطرت کا عاشق ہے، اس لیے وہ اس کا غلام بھی ہے اور مالک بھی۔ جس انسان میں کوئی علم یا فن نہیں اس کو زندگی کا کوئی استحقاق نہیں۔ عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علوم اور فنون کی روشنی پھیلائے اور جہالت اور بے علمی دور کرے۔ سب سے زیادہ مفید علاج یہ ہے کہ انسان اپنی دلی خواہشوں اور آرزوں کو ترک کر دے، اور عقل سے زیادہ قریب وہ رائے ہے کہ جو ہوائے نفس سے زیادہ دور ہو۔ سب سے زیادہ کمینہ عقل وہ شخص ہے جو منہ پھاڑ کر فحش کلام کرتا ہے۔ عقل کے بڑھانے اور تیز کرنے پر سب سے زیادہ مدد دینے والی چیز تعلیم ہے۔
اور صدق ایمان کے ساتھ سب چیزوں سے زیادہ مناسب رضا اور تسلیم ہے۔ سب سے زیادہ مستحق ندامت اور سب سے بڑھ کر قابل ملامت وہ شخص ہے جو ایسا جلد باز عقل ہو، جب موقع ہاتھ سے جاتا رہے تب وہ بات کو سمجھے۔ سب سے اچھی عقل والا وہ شخص ہے جو معاش دنیا گزارے اوقات کو مختصر اور مناسب انداز سے رکھے، اور عقلت کی اصلاح کے لیے بے حد اہتمام اور کوشش کرے۔ آدمی کے لیے سب سے بہتر حصہ اس کی عقل ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو انجام کو زیادہ سوچتا ہے۔ بے شک رب العزت صحیح اور درست عمل بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ بے شک تنگ دست نفس کے لیے ذلت کا باعث عقل کو دور کرنے والی غم فکر بڑھانے والی ہے۔ بے شک دلوں میں برے برے خیالات ہیں، مگر عقل سلیم ان سے باز رکھتی ہے۔ بے شک صاحب عقل اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ہر ایک چیز میں نصیحت اور عبرت ہے۔ بلا شبہ اہل عقل کو ادب کی ایسی ضرورت ہے جیسے کہ کھیتی کو بارش کی حاجت ہے کہ وہ اس کی پیاسی ہے۔ بے شک جو آدمی تیری تعریف اور خوشامد کرتا ہے وہ تیری عقل کو دھوکا اور جھوٹ موٹ کی تعریف کے ساتھ تیرے نفس کو فریب دیتا ہے۔ اگر تو اسے اپنی کشش سے محروم رکھے یا اس سے دست کو گرم کو روک لے تو وہ تجھے ہر ایک بری بات کے ساتھ موسوم اور تمام خراب اور گندی صفات کی طرف منسوب کرے گا۔ بے شک موت کی ایسی تکلیفیں ہیں کہ احاطہ بیان سے باہر اور اہل دنیا کے عقلوں میں آنے سے یہ خارج ہے، اور بے شبہ موت تمہاری چوٹیوں کے ساتھ بندھی ہے۔ کسی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے 3 بہترین اصول۔ نمبر 1، آپ ان سے ہمدردی دکھائیں۔ نمبر 2، ان کی ایسی کمزوری کے بارے میں جانیں جو آپ کے ہاتھ میں آئے اور آپ ان کو استعمال کر کے ان کے ساتھ اچھا ہو سکے۔ نمبر 3، آپ ان کی پریشانی اور مصیبتوں کو حل کرنے کی کوشش کریں، یقیناً وہ آپ کی طرف مائل ہوگا۔